حضرات گرامی قدر عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزوں، آپ کے علم ہے ہر محرم کے آخری اتوار کو اس بارگاہ میں عزائے سید الشہداء کا انعقاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایک صبح سے تمام مومنین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، زائرین آئے، مومنین آئے، نہ یہ کہ فقط سنی آئے بلکہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ ہندو برادران بھی آئے۔ اور یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ بارگاہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہلی بات دنیا یاد رکھے کہ آپ مذہب مسلک کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں جس کے بھی انسانیت کا دل ہے سینوں میں دھڑکتا ہوا وہ آقا حسین کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اگر آپ ہسٹری پہ نظر رکھیں اور اگر آپ اپنے ہی دیش کے اتہاس کو دیکھیں تو ہمارے یہاں نیتا ہوں یا راج نیتا، آپ دیکھیں یہاں اسکالر ہوں یا فلاسفر، سب کے اسٹیٹمنٹ تاریخ میں موجود ہے۔ ہر ایک نے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندو حسین کو نمن ارپت کرتا نظر آ رہا ہے تو مسلمان حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اگر بات انگریزوں کی جائے تو وہ بھی حسین کو سیلیوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ غرض کہ کائنات میں ہمیں جو بھی نظر آیا وہ آقا حسین کا گرویدہ نظر آیا۔ ہر ایک نے اس بارگاہ میں آ کے حسین کا قصہ پڑھا اور ہر ایک نے حسین کا قصہ آپ کیا۔ نوجوانوں، بس ذرا سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ عمل کی مائے ناز انجمن کو آپ نے سماعت کیا۔ الحمدللہ میرے بھائی زیغم الغربی کی خطابت سے آپ لطف اندوز و مستفیض ہوئے، لیکن عزیزوں اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ ہم آپ کے سامنے جوہر خطابت دکھائیں۔ اب تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم آج کی تاریخ یاد کر لیں اور فاطمہ کے غریبوں پہ آنسو بہا لیں۔ نوجوانوں، ضرور یہ دین اسی لیے بچا ہے کیونکہ اس کو بچانے کے لیے جسے خواجہ اجمیری نے دین کہا تھا اس نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ بھرا ہوا گھر لٹا دیا، اکبر کی 18 برس کی کمائی لٹا دی، 32 برس کا بھائی دے دیا، زینب کی بے ردائی برداشت کر لی، جلا ہوا گھر دیکھا ہے، سکینہ کے رخساروں کا تماچا برداشت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، سب کچھ تو حسین نے دیا ہے، مگر ایک فقرہ ابتدا میں پڑھنے کا دل چاہتا ہے اور وہ آج میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس بارگاہ میں نہ یہ کہ فقط سنی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سب عقیدتیں لے کے آتے ہیں، سب مرادیں لے کے آتے ہیں، نہ جانے کتنوں کی اپنی اپنی آستھائیں ہوتی ہیں جو عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور باب المراد سے مانگتے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ تمہارے قوت بازو کو سلامت رکھے۔ رات بھر تم بھی جگے ہو، رات بھر ہم بھی جگے ہیں۔ ایک دعا کرانا چاہتا ہوں اس نوجوان کے لیے کہ رات ان مومنین کی آمد کے انتظام اور اہتمام میں جس بچے کو کرنٹ لگا اس کے دونوں ہاتھ جل گئے، لیکن عزیزان گرامی میں نے صبح آتے ہی پوچھا وہ کہاں ہے، سب نے کہا ہاسپٹل میں ہے، لیکن ابھی سب خود ہی دکھا رہے وہ دیکھو وہ آ گیا، وہ دیکھو وہ آ گیا، وہ دیکھو وہ آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق حسین ہے کہ جس نے اسے ہاسپٹل میں نہیں رہنے دیا، اسے کھینچ کے یہاں تک لایا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارا سنی بھائی ہو، ہندو بھائی ہو، جو بھی عزادار مومن یہاں آیا ہو، جو مرادیں لے کے آیا ہو، مانگ ضرور لے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں گرمی شباب کی ہے، میری پردے دار ماں بہنیں، یہ سید زادیاں حجاب میں ہاں گرمی میں، سخت گرمی میں کھڑی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بزرگ ہیں، کچھ حضرات جو بیٹھ نہیں سکتے وہ بلند مقام پہ بھی کھڑے ہو کر اس لیے کھڑے ہیں تاکہ تابوت کی زیارت ہو جائے، ہم بوسہ کر لیں۔ جو دعائیں لے کے آئے ہو آپ ضرور مانگیے گا، اس لیے کہ آج کی مجلس ہمیشہ کی طرح میں پھر ایک معجزے سے شروع کر رہا ہوں۔ سنو، ایران میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے شہر خرم۔ پتہ ہے اس شہر میں تمہارے آقا کی عزاداری ہوتی تھی، مولا مظلوم کربلا کا غم منایا جاتا تھا، مگر عزیزان گرامی محرم کی 8 تاریخ تھی۔ نوجوانوں سنیں گے آپ، محرم کی 8 تاریخ تھی اور 8 تاریخ کے روز اس بزرگ نے دیکھا کہ اس کا نوجوان بیٹا مجلس حسین میں جا رہا ہے۔ اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی جاؤں۔ بزرگ نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ غازی کے علم میں، آپ کو نہیں پتا کہ آج 8 محرم ہے، ہم عباس غازی کا ماتم کرنے جا رہے ہیں۔
بس یہ جملہ سننا تھا کہ بزرگ کہتا میرے لال اگر جا رہے ہو تو ہمیں بھی لیے چلو. تو بیٹا کہتا ابا آپ کیسے جائیں گے, آپ تو معذور ہیں, آپ کے دونوں پیر کام نہیں کرتے ہیں, ہم آپ کو کیسے لے جائیں, وہاں حلقہ ماتم لگے گا, وہاں جوان ماتم کریں گے, آپ وہاں جا کے کیا کریں گے. مگر باپ کا دل تھا نہ مانا کہ اگر تم ماتم کرنے جاؤ گے تو ہم بھی اپنے غازی کا ماتم کریں گے, للہ ہمیں لے چلو. بس سنو معجزہ دارو, تاریخ کہتی اس جوان شہر خرم کی بات ہے, وہ جوان اٹھا, اس نے اپنے باپ کو حمل کیا اور اپنے باپ کو گود میں اٹھایا اور لے کے وہاں آیا جہاں تمہارے غریب آقا کی مجلس ہو رہی تھی. میرے بزرگ سنے, جہاں آپ کے غریب آقا کی مجلس ہو رہی تھی, مجلس میں لے آیا, دیوار پہ تکیہ کر کے اس نے اپنے باپ کو بٹھال دیا. جب مجلس شروع ہوئی تو اس کا باپ غور سے سنتا رہا, مصائب ہوئے تو روتا رہا. لیکن جب بعد مصائب سارے نوجوان اٹھے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے عباس غازی کا ماتم کیا تو چونکہ پیروں سے بزرگ معذور تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا, لہٰذا رو رو کے کہتا تھا ہائے عباس, ہائے عباس. روتے روتے ماتم کر رہا تھا اور ماتم کرتے کرتے اس نے ایک جملہ کہا, عباس غازی اگر آج میرے پیر ہوتے تو میں بھی آپ کا ماتم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کرتا. سن رہے نا, ابھی میں نے کہا مصائب پڑھا, ابھی تو معجزہ سنا رہا ہوں. وہ بزرگ کہتا عباس غازی اگر آج میرے پیر سلامت ہوتے تو میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنے جوانوں کے ساتھ آپ کا ماتم کرتا. عزاداروں, یہ کہنا تھا کہ اس نے کیا دیکھا, اس کی آنکھ بند ہوئی اور کوئی گھڑ سوار آیا ہے اور آن کے کہتا ہے سب کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں, تو بیٹھ کے کر رہا ہے. سب کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں, تو بیٹھ کے کر رہا ہے. بس یہ سننا تھا. اس نے کہا حضرت میں بیٹھ کے نہ کروں تو کیا کروں, کیونکہ میرے پیر شل ہو چکے ہیں, میرے پیر معذور ہیں, میں پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو آنے والے نے کہا لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ پیروں پہ کھڑا ہو جا. اللہ اکبر, سن لیا آپ نے معجزہ. آنے والے نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اب پیروں پہ کھڑا ہو جا. آنے والی نورانی شخصیت سے کہتا نہیں میں پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا, میں بیٹھ کے ہی اپنے غازی کا ماتم کر لوں گا. حالانکہ میری تمنا تھی میں بھی جوانوں کی طرح سے ماتم کروں, لیکن پیر اجازت نہیں دیتا. آنے والا کہتا ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں اب کھڑا ہو جا. وہ بزرگ نہیں کھڑا ہوا. کہ کیسے کھڑا ہو جاؤں, مجھے پتہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر آپ مجھے کھڑا کرنا ہی چاہتے ہو تو میرے ساتھ ایک احسان کر دو. آنے والے پوچھتے کیا احسان کر دوں. بس بزرگ نے کہا آپ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دو تاکہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے میں کھڑا ہو جاؤں. اے عزاداروں, آنے والے نے تو شردہ ہٹا دی. ارے میں وہ جس کے ہاتھ نہیں ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بلند ہے آپ کی آواز گریا. شہزادی آنسوؤں پہ نزول رحمت فرمائے. حسین کی ماں آپ کی دعائیں قبول کرے, حسین کا غازی آپ کی دعائیں قبول کرے. عزاداروں, غازی نے رو کے کہا ہاتھ نہیں ہے. اگر یہ ہاتھ ہوتے تو میری سکینہ پیاسی نہ رہ جاتی, یہ ہاتھ ہوتے تو میری سکینہ بھوکی نہ مر جاتی, یہ ہاتھ ہوتے تو کوئی سکینہ کو تازیانے نہ مارتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنو ایک جملہ اور پڑھ دو. ذاکر کا یہ جملہ, عالم کا یہ جملہ, عباس شاد نے ایک جملہ پڑھا. سن رہے آپ, اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ خیانت نہ ہو. سنیں, اس عالم دین نے, اس ذاکر نے ایک جملہ پڑھا, تحقیق کر کے پڑھا کہ بی بی سکینہ کو یا مولا سجاد کو صرف درے نہیں لگائے گئے ہیں بلکہ تازیانے لگائے گئے ہیں. تازیانے سنیں گے آپ. درے اور تازیانے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ درے کو کوڑا کہتے ہیں, جو رسیوں کا ہوتا ہے اس میں جگہ جگہ رسیاں گدھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی یہ کوڑا رسیوں کا ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ چمڑے کا ہوتا ہے. مگر عزیزان گرامی, تازیانہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں پورا کا پورا تازیانہ لوہے کا ہوتا ہے. اگر کوڑا جسم پہ پڑے تو شاید کھال اجڑ جائے, لیکن اگر تازیانہ پڑتا ہے تو ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں. اللہ اللہ
اللہ اکبر۔ عزادارو، پتا ہے کیا غریب بی بی سکینہ تھی۔ سنو ایک جملہ نہ پڑھوں گا تو خدا کی قسم دل نہیں مانے گا۔ نوجوانوں، آج تمہارے غریب مولا کی شہادت کا دن ہے۔ اس غریب کی شہادت کا دن ہے جو 35 برس بابا کو خون روتا رہا۔ جب کوئی پوچھتا مولا کب تک روئیں گے، شہادت تو گھرانے کی میراث، رو کے کہتے تھے منہال شہادت میراث تھی مگر کیا سید زادیوں کا پیردہ۔ اللہ، بازاروں میں آنا کیا یہ بھی میراث تھی؟ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ بعد کربلا، ایک جملہ احساس کا سنو، بہت جلدی تابوت کی نقابت کروں گا آج، لیکن بس تھوڑے سے مصائب پڑھ لینے دو۔ ایک جملہ سن لو نوجوانوں، آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ 25 تاریخ۔ عاشور کب تھی؟ 10 محرم کو۔ کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن۔ محسوس کرنا یہ جملہ، 15 دن۔ عاشور گزرے ہوئے 15 دن ہو گئے، مگر انصاف سے بتانا ان 15 دنوں میں کتنے وقت تم نے کھانا کھایا ہوگا، کتنے وقت بستر پہ سوئے ہوگے، کتنے وقت تم نے لباس بدلا ہوگا، کتنے وقت تم نے آرام کیا ہوگا، تمہیں گرمی لگی ہوگی تو کمرے میں بیٹھ گئے ہوگے۔ اے نوجوانوں، 1 گھنٹے کے لیے وقت کھڑے ہو، میں چہرے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ کتنے پریشان ہو گئے ہو۔ آؤ میں تمہیں وہ غریب دکھاؤں کہ جس کا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ 10 محرم کے بعد سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں تاج۔ اللہ اکبر۔ ہائے غریبی یہ سجاد، ہائے بے کسی یہ سجاد۔ عزادارو، بس ایک فقرہ سن لو، میں بات آگے بڑھا دوں۔ 25 محرم ہوگی، بظاہر امام کی شہادت کی تاریخ ہے، مگر سن 95 ہجری میں شہادت ہوئی ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ دن دکھاؤں جب سن 61 ہجری میں 11 محرم کو میرا مولا اسیر ہوا، تو دروازے پہ کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ کچھ لوگ آئے، مگر آئے تو گھروں میں آگ لگا گئے، آئے تو سیدانیوں کے سروں سے چادر لے گئے، آئے تو شہزادی سکینہ کے رخ پہ تماچے مار کے گئے، مگر عزاداروں سجاد اسیر ہوئے تو چلے۔ اب سننا نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، اللہ تمہاری اس جوانی کو آباد و شاد رکھے۔ ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں، سجاد جب اسیر ہو کے گئے تو ہمیشہ سنتے ہو ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں طوق تھا، مگر ہتھکڑی کا عالم یہ تھا کہ جب میں نے تاریخ پڑھی ہے رہائی کی تو حداد کی نظر سجاد کی ہتھکڑی پہ پڑی تو کیا دیکھا؟ کلائی کا گوشت اڑ چکا۔ جب بیڑی کاٹنے حداد بڑھا ہے تو اس نے دیکھا کہ پیروں کی پھڈلیوں کی ہڈیاں چور ہو گئی۔ جب توق اتارنے گیا تو فقط توق نہیں تھا، خاردار توق تھا، حداد بے ہوش ہو گیا۔ مگر عزیزو یہ تو حداد کا واقعہ ہے، ارے ستم تو یہ ہوا کہ جب 25 محرم سن 95 ہجری کو میرا 5واں امام اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا، جب کمر پہ نظر پڑی، ارے امام نے تڑپ کے مرثیہ، ہائے میرا بابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پڑھنا، تمہیں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ سن 61 ہجری، سن 95 ہجری، نوجوانوں کمائے لگاتے ہو، زنجیر پشت پہ مارتے ہو، 2-4 ہفتے میں زخم بھر جاتا ہے۔ سن 61 ہجری، سن 95 ہجری، جس کو 61 ہجری میں جس کے کمر میں لنگر باندھا گیا ہو، 95 ہجری میں وہ زخم تازہ رہا۔ اللہ اکبر، وہ زخم تازہ رہا۔ عالم یہ تھا کہ پتہ ہے ہتھکڑی ہاتھوں میں ہوتی ہے، بیڑی پیروں میں ہوتی ہے، توق گلے میں ہوتا ہے، مگر لنگر اس آہنی زنجیر کو کہتے ہیں کہ جو کمر میں باندھ دی جاتی ہے، مگر خالی زنجیر نہیں ہوتی، وہ موٹی زنجیر ایک بہت بڑے پتھر میں باندھی جاتی ہے، اور جب کوئی قیدی اس کو کھینچتا ہے تو اس کی کمر جھکی رہتی ہے۔ میرا سلام اس غریب پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، حالت رکوع میں صفا۔
اللہ مولا سجاد حالت رکوع میں سفر کرتے ہیں. نوجوانوں ایک فقرہ سنو. تو اسے ایک منظر پیش کرنا ہے. کسی کا ایک نہیں ملا کہ انہیں کھانا کب ملا, انہیں پانی کب ملا, مگر ہاں یہ بھوکے پیاسوں کا قافلہ جب شام پہنچا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ شام میں عامل بیمار ہاتھوں کی ہتھیلیاں اتنی سلگ رہی تھی کہ سجاد زنجیروں کو ہلاتے جاتے تھے. چاہنے والی بہن نے دیکھا کہ میرا غریب بھائی ایک پیر اٹھاتا ہے تو دوسرا زمین پر رکھتا ہے. سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتے بھیا بےکس بہن ہے تیری, غریب بہن ہے تیری, بھیا میرے پاس پانی نہیں ہے جو تیری زنجیروں کو ٹھنڈا کر سکوں, لیکن سجاد میرے قریب آ جا تاکہ میں عشقوں کی روایت کہتی ہے ایسے عالم میں جب کی زنجیریں چل رہی تھی مولا سجاد آگے بڑھے, دیکھا ظالموں کے خیمے لگے ہیں, اہل حرم دھوپ میں ہیں, بیویاں ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں. عزاداروں میری ماں بہنوں بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں دیر تک مسائل پڑھ دیتا ہوں, آپ دیر تک کھڑی رہتی ہو, لیکن قربان جاؤ اس بیوی پر کہ جو نہ جانے کتنے دربار نہ جانے کتنے بازار. علی کی بیٹی کھڑی رہی. نوجوانوں جب زنجیریں چلنے لگی نا تو سجاد نے دیکھا ظالموں کا خیمہ ہے اور خیمے کی تنابوں سے تھوڑا سا سایہ ہے. مولا نے چاہا سائے میں آ جائے. جیسے سجاد سائے میں آئے ظالم کے خیمے پہ تکیہ کرنا چاہا, اتنے میں آواز آئی کون؟ کہ وہی حسین کا غریب ہے, حسین کا بیٹا ہے. کہ ہر کوئی سایہ لے سکتا ہے مگر حسین کے بیٹے کو سایہ نہ ملے گا. عزاداروں سوچ کے ظالم آگے بڑھا. آن کے شمر نے ایک ایسا سید سجاد کی پشت پر تازیانہ مارا کہ سکینہ سے برداشت نہ ہوا. بی بی آگے بڑھی کہتی ہو شیخ تازیانہ مجھے مار, میرے بھائی کو نہ مار. میرا بھیا بہت بیمار, میرا بھیا مظلوم ہے. عزیزان گرامی پورا شام اٹھا کے دیکھ لو, سجاد اور سکینہ کی غربتیں ہیں, مظلومیاں ہیں, ان بھائی بہنوں کی عجیب کیفیتیں ہیں. بس ایک فقرہ پڑھ لو. جب سجاد کی غربت بڑھتی سکینہ ڈھارس دیتی, جب سکینہ کے مسائل پڑھے سجاد ڈھارس دیتے. مگر ایک فقرہ پڑھوں, ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ ایک دن سکینہ نے پوچھ ہی لیا بھیا آپ تو امام ہو نا. سجاد نے سر جھکا کے کہا ہاں امام ہو. تو بھیا یہ بتائیں آپ تو پھر عالم الغیب بھی ہوئے؟ کہا. کہ بھیا پھر ایک سوال کروں؟ کہ کر لو. کہ سوال اتنا ہے بھیا, صرف اتنا بتا دو کہ منازل عطش کیا ہوتے ہیں, پیاس کے درجات کیا ہوتے ہیں. عزیزوں میں پڑھ چکا ہوں, بس ایک فقرہ پڑھنا ہے. منازل عطش ہوتے کیا ہے؟ سجاد کہتے نہ پوچھو, یہ پیاس کی بڑی عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں. کوئی جو بہت پیاسا ہو تو ہونٹ خشک ہو جاتا ہے. سکینہ کہتے بھیا اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پیاسا ہو. سجاد کہتے پھر زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. کہ بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو. سجاد کہتے پھر حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. کہتی بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو. کہتے آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ جاتا ہے. رو کے کہتی بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو. سجاد رو کے کہتے سکینہ پھر اس سے چلا نہیں جاتا. کہ بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو. سجاد رو کے کہتے خون سوکھ جاتا ہے. کہ اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو. سجاد رو کے کہتے پھر وہ زندہ نہیں بچتا, اس لیے کہ پھر اس کے جوڑ کھلنے لگتے ہیں, ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے. سکینہ نے رو کے کہا سجاد یہ دیکھو جوڑ کھل رہا ہے, ہڈیاں چٹک رہی ہے. اے بھیا بہن پیاسے مارے جائے. اگر ہو سکے تو اس مسائل کا فقرہ سن کر
ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذرا غور سے دیکھیے گا. بظاہر یہ آپ کے گھر کے بچے ہیں، مگر شاید یہ اسی منظر کی عکاسی ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لے کے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے. اللہ اللہ اکبر. بس عزادارو، بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریا اور رو رہے ہیں آپ. شہزادی زہرا آپ کے ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے. حسین کی ماں آپ کی دعائیں قبول کر لیں. عزادارو، بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھنا ہے. مجھے وقت کا بھی خیال ہے. میں رات میں ہی ممبئی سے آیا، رات ہی میں نے وہاں مجلس پڑھی. ابھی مجھے فتح پور الہ آباد بھی پڑھنا ہے، مگر بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھنا. گرمی ہے، شدت ہے، لوگ کھڑے ہیں. صرف ایک احساس ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، اتنی دیر سے آپ مصائب سن رہے تھے. اب دو فقرہ کربلا کے ان شہیدوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جنہیں ہم اور آپ 18 بنی ہاشم کہتے ہیں. سن رہے ہو آپ؟ اور فقرہ یہ وہاں پڑھنا ہوں، تابوت وہاں برآمد ہو رہے ہیں کہ جہاں ایک عالیشان قبرستان ہے. آپ کے بھی گھر کا کوئی نہ کوئی بزرگ یہاں مدفون ہوگا. کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا چچا ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی آبرو ہوگی، کسی کا سہاگ ہوگا. مگر جملہ عرض کرو عزیزان گرامی، جب بھی اپنے مرحوم کو یہاں لائے ہوگے، دفنا کے چلے گئے ہوگے، انصاف سے بتانا نوجوانوں، جب کوئی بھی یہاں پہ مٹی، کوئی بھی یہاں میت لے کے آتے ہو، کبھی ایسا ہوا کہ اکیلے لے کے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ، کبھی ایسا ہوا کہ آپ اکیلے آئے ہو؟ آپ نے اکیلے کوئی جنازہ اٹھایا ہو؟ یہی تو غربت مجھے پڑھنا کتنا غریب تھا فاطمہ کا لال. کبھی لاش رکھی، کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے. حسین ایک جنازہ لا کے رکھتے تھے، دوسرے کی آواز آتی، مولا میرا سلام قبول کیجئے، آقا میرا سلام قبول کیجئے. آؤ عزادارو، آؤ میں تمہیں لے کے چلوں اس وادی میں جس وادی کا نام کرب و بلا ہے، جہاں غم ہے، جہاں اداسیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، صعوبتیں ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر ظلم ہے، تیر و تبر ہے، نیزے ہے، خنجر ہے. اور حد تو یہ ہو گئی، پتھر ہے، علی کی بیٹیاں ہیں، خنجر ہے، حسین کا سر ہے، تلواریں ہیں، عباس کے بازو ہے، نیزہ ہے، اکبر کا سینہ ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں ہے، حسین کا قاسم ہے. اللہ، آؤ میں تمہیں وہی لے کے چل رہا ہوں. 2 تابوت آئیں گے، مگر میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ تابوت دیکھ کے رونا، نہ میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ کن غریبوں کے تابوت آنے والے ہیں. سنو گے؟ صرف اتنا کہوں گا کن غریبوں کے تابوت آنے والے ہیں. عزیزوں، ایک تابوت ہے جس کا نام نامی ہے محمد بن مسلم، اور ایک تابوت کا نام ہے عبداللہ بن مسلم. یہ لفظ سن کے آپ سمجھ گئے کہ یہ تابوت یتیموں کے تابوت ہے، یہ غریبوں کے تابوت ہے، یہ ان کے تابوت ہیں کہ جن کو حسین کہتے رہے میرے لال کیسے اجازت دو. مگر جب ماں کی طرف سے ذرا اصرار بڑھا تو حسین نے اپنے بچوں کو اجازت دے دی. روایت کے فقرے ہیں کہ حسین نے جب محمد بن مسلم کو اجازت دی، عبداللہ ابن مسلم کو اجازت دی، تو تاریخ کہتی جناب مسلم کے دونوں بچے میدان میں آئے. مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کربلا کے مارکے میں کب تک جنگ کرتے؟ زخموں کی تاب نہ لا سکے، فرش کی بلندی سے زمین پہ آئے. دونوں بچوں زمین پہ آئے تو آقا کو آواز دی، امو جان ہمارا سلام قبول کرو. عزادارو، یہ مسلم کے یتیموں کے تابوت ہیں. آپ جیسے چاہے زیارت کر لیں، چاہے بوسے کے لیے ہاتھ بڑھائیں، چاہے دور سے بوسہ کر لیں، اس لیے کہ یہ مسلم کی نشانیاں ہیں. یہ مسلم کے دونوں بچے ہیں. روایت کہتی کربلا میں زخموں سے چور ہو کے مارے گئے. حسین دونوں بچوں کا جنازہ لے کے آئے. جب دونوں بچوں کا جنازہ لے آئے تو تاریخ کربلا گواہ ہے، بیویوں نے سب بچھا کر ان یتیموں کا پرسہ دیا. اور پرسہ کسے دیا؟ روایتوں کا فقرہ ہے جس کو پرسہ دیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عباس کی بہن تھی. سن رہے آپ؟ عباس کی بہن تھی. مگر عزیزان گرامی، بیویوں فقرہ پڑھوں. 10 محرم کو جو بی بی اپنے بچوں کا پرسہ لے رہی تھی
روایت کہتی جب 11 محرم کو قید ہو کے چلی ہے تو 13 محرم کو جب دارالامارہ پہ لٹکتی ہوئی لاش دیکھی تو دل بھر آیا، رو کے کہا میرے والی، ارے ہم نے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کیا مگر آپ کے ساتھ میرے 2 بچے تھے، ارے وہ کوفے میں کہاں چلے گئے؟ اللہ، آواز آئی بی بی اگر تم نے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کیا تو میرے ساتھ جو 2 بچے آئے تھے وہ بھی حسین پہ قربان ہو گئے۔ عزیزو، یہ اولاد عقیل میں ہے مسلم کے بیٹوں کے تابوت۔ آؤ ابھی اولاد عقیل کے 3 تابوت اور آ رہے ہیں، نہیں وقت لیتا، جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تابوت ہے جعفر بن علی کا، ایک تابوت ہے عثمان بن علی کا، ایک تابوت ہے ایک تابوت ہے جعفر بن عقیل کا، ایک تابوت ہے عبد الرحمن بن عقیل کا، اور ایک تابوت ہے محمد بن سعید بن عقیل کا۔ عزیزان گرامی، یہ سارے کے سارے تابوت اولاد عقیل میں ہیں، مگر ذرا غور سے دیکھیے، 2 تابوت حسین کے بھائی کا ہے، ایک تابوت حسین کے بھتیجے کا ہے۔ یہ اولاد عقیل کا سلسلہ ہے کہ حسین کے بھائی ایک کے بعد دیگرے حسین کے پاس آتے رہے، اجازت جنگ مانگتے رہے، اور جنگ طلبی کے لیے حسین کے پاس آنا اور انہیں اذن بقا کا مل جانا، پھر ان کا میدان شہادت میں آ کے اپنے شجاعت کے جوہر دکھانا، مگر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں لڑتے لڑتے پھر غریب کربلا کو پکارنا اور حسین کا اپنے بھائیوں کے جنازے پہ پہنچنا، یہ قیامت خیز منظر تھا کہ حسین بھائیوں کا جنازہ اٹھاتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کہتے تھے میرے بھائی جعفر تم نے حسین کا ساتھ چھوڑا، عبد الرحمن بن عقیل تم نے بھی ساتھ چھوڑا، کبھی بھتیجے کی میت اٹھائی کہ محمد بن سعید بن عقیل تم بھی حسین کی آغوش کے پروردہ ہو، تم بھی حسین سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اولاد عقیل کا قصہ بھی تمام نہیں ہوا تھا، دیکھیں ابھی خاندان کی ہی بات ہے، اولاد ابو طالب کی ہی بات ہے، ابھی اولاد عقیل کا قصہ نہیں تمام ہوا کہ حسین کے اب سگے بھائی نظروں کے سامنے آنے لگے۔ سگے بھائی سمجھے؟ اولاد علی سامنے آئے، کبھی جعفر بن علی، کبھی عثمان بن علی، کبھی عبداللہ بن علی، کبھی محمد بن علی، آتے رہے آقا مرنے کی اجازت دے دو، مولا مرنے کی اجازت دے دو۔ عزیزان گرامی، صرف اگر اجازت مانگتے تو میں کہہ دیتا کہ اجازت ملی اور حسین نے اجازت دے دی، مگر عزادارو یہ صرف حسین کے سگے بھائی نہیں، صرف اولاد علی نہیں، ان میں ذرا غور سے دیکھو تو یہ عباس کے بھی سگے بھائی ہیں۔ ایک فقرہ پڑھوں، عباس کے اس میں سگے بھائی ہیں، ان کے تابوت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عباس کی ماں کا لقب ام البنین پڑ گیا۔ بنین کہتے ہیں جس کے اپنے بیٹے ہو، جس کی گود بیٹوں سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ نے شہزادی کو 4 بیٹے دیے تھے، لقب تھا شہزادی کا ام البنین، کہا جاتا تھا ام البنین، مگر عزادارو خدا را کیسے میں وہ فقرہ پڑھوں، وہ بی بی کہ جس کی باغ بہاری کربلا میں لٹ گئی ہو۔ میں مردوں سے نہیں خطاب کر رہا ہوں، ان ماؤں سے خطاب کر رہا ہوں جن کی اپنی اولادیں ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ شہزادی ام البنین کے بارے میں سوچیں، جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے ہو، چاروں حسین پہ قربان ہو گئے ہو۔ سوچو وہ بی بی کیسی غیرت دار تھی، وہ بقی میں آتی تھی، اپنے بچوں کی یاد آتی تھی تو بقی میں بیٹھ جاتی تھی۔ آج اسی غریب بی بی کا ماتم کرنے، اس غربت کے عالم میں آپ کھڑی ہونا، حسین کا ماتم کرنے آتی تھی، بچے اپنے یاد آتے تھے، زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، اجڑی ہوئی ماں زمین پہ نشان بناتی تھی، ایک نشان بنائے انگلی رکھ کے کہتی تھی جعفر تو کربلا میں مارا گیا لال، ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن اے جعفر میں آج بھی تجھے رونے نہیں آئی ہوں، میں روؤں گی تو اپنے حسین کو۔ پھر دوسرا نشان، پھر انگلی رکھ کے کہتی تھی میرے لال تو مارا گیا، ماں ہوتی تو روتی، مگر آج بھی نہیں روؤں گی، میں روؤں گی تو اپنے حسین کو۔ عزادارو ہر نشان پہ انگلی رکھ کے کہتی، ایک اور نشان کھینچتی اور اس پہ انگلی رکھ کے کہتی عباس اگر یہ ماں کربلا میں ہوتی لال تو میں تیرا ماتم کرتی، مگر آج میں تجھے نہ رہوں گی، میں اپنے حسین کو رہوں گی۔ میں یہ کہنا تھا کہ ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز ہے فاطمہ، اے بی بی اگر تو میرے لال کا ماتم تو میں تیرے بچوں کا ماتم۔
جزاک اللہ۔ بس عزاداروں رو چکے آپ، 9 تابوت کی زیارت کر چکے آپ، نہ مجھے بہت جلدی جلدی تابوت پڑھنے ہیں، 9 تابوت کی زیارت کر چکے ہیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ تابوت ایک کے بعد دیگرے آ رہا تھا، اس لیے آ رہا تھا کہ حسین نے الگ الگ تابوت اٹھایا تھا، مگر ایک تابوت ایسا پڑھنے والا ہوں جو ایک ساتھ 2 تابوت آئے۔ حسین نے بھی دوڑ کے اٹھایا، عباس نے بھی دوڑ کے اٹھایا۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ میں اس تابوت کے لیے ہرگز نہیں کہوں گا کہ روئیے گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ان بے کسوں کا تابوت ہے جن کی ماں جن پہ نہیں روئی۔ بیویوں، تمہارا حق بنتا ہے کہ اون محمد کو رو، تمہارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ شہزادے اون محمد کا ماتم کرو۔ بیویوں، اللہ اون محمد کے صدقے میں تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ میں ہی روئی علی کی بیٹی، میں اکثر پڑھتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ شب عاشور میرے مولا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھا ماں کی ممتا عروج پہ ہے۔ ایک ماں 6 ماہ کے بچے کو جھولا جھولا کے کہتی ہے، او میرے حسنیوں والے لال۔ حسین سے ممتا نہ دیکھی گئی، پردہ گرا دیا، آگے بڑھے، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا یہاں بھی ممتا سرگرم ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہ حسین نے دیکھا ایک ماں ہے جو ہاتھوں میں شمع روشن کیے ہوئے، اپنے 18 برس کی کمائی زانوں پہ لٹائے ہوئے اکبر کے گنگریلے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ اے میرے لال تیری شادی رچا دے کارواں۔ حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا، نہیں برداشت کر سکتے، آگے بڑھے، پھر ایک خیمے کا اور پردہ اٹھایا، سوچا کہ یہاں بھی ماں اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہوگی، مگر جب حسین نے پردہ اٹھایا تو حسین آگے نہ بڑھے، کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ماں پیار نہیں کر رہی تھی، بچوں کو تنبیہ کر رہی تھی، اگر قاسم سے پہلے نہ مرے، اکبر سے پہلے نہ گئے تو ماں دودھ نہ بخشے گے۔ اللہ اکبر۔ بچے کہتے رہے، اماں، مامو جان اجازت دے دے بس، اماں ہم تمہارے شیر کی تاثیر دکھا دیں گے، اماں اجازت دے دے مامو جان۔ مگر عزادارو، صبح ہوئی، بچے کئی دفعہ گئے، حسین نے آنکھوں میں اشکوں کا سمندر سمیٹا اور رو کے ایک جملہ کہا، میرے بھیا، میرے بچوں، کائنات میں کوئی ایسا بھی غریب بھائی ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بہن کی گود اجڑ جائے؟ یہ کہہ کے حسین نے رخ پھیرا، بچے واپس آئے، مایوس بیٹھے تھے۔ آقا زادی خیمے میں جیسے آتی ہے، کیا دیکھا بچے؟ زینب نے ایک جملہ کہا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم سب اب بھی زندہ ہو؟ بچے سسک کے روئے۔ اماں صبح سے کئی دفعہ گئے، مامو جان نے اجازت نہ دی، اماں ایک احسان کر دو، اجازت دلوا دو۔ عزاداروں، سوگواروں، علی کی بیٹی دوش پر ردا ڈالتی ہے، چہرے پر نقاب لگاتی ہے، اپنے بھائی کے پاس آ کے کہتی، بھیا کیا بھائیوں پہ بہنوں کا کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین کا دل بھر آیا کہ بہن بہت حق ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ لیے کہ اسی حق کا واسطہ اگر بہن کچھ مانگے تو نہ کرو گے؟ حسین کہتے، مانگ زینب کیا چاہیے؟ ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا کہ میرے بھیا یہ دونوں میری امانتیں ہیں، اے بھیا زینب کا حق دے دو کہ میرے بچوں کو اضلع میں خواہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، شہزادوں کو اجازت ملی، عباس و حسین نے اپنے بھانجوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، شیر سے بچے میدان میں آئے، دیر تک جہاد کیا، مگر زخموں سے چور ہو کے جو بچے گرے ہیں تو آواز دے رہے تھے، مامو ہمارا سلام۔ میں نے پڑھ دیا آہستہ سے، آپ نے سن لیا، مگر صرف یہی نہیں ہوا کہ بچوں نے کہہ دیا مامو سلام، نہ، زینب کے بچے تھے، جیسے ہی آواز ہے ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ہاشمی شیر کو آتا دیکھا، فوج میں بھگا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بچوں کی آواز، مامو جلدی آئیے، مامو جلدی آئیے۔ اب جو شہزادوں کے جنازے پہ پہنچے ہیں تو کیا دیکھا، لب ہل رہے تھے، لب، زینب کے بچے ٹوٹ چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، بس لب ہل رہے تھے۔ عباس نے کان رکھ دیا، میرے لال، میرے شہزادے کچھ بول دے، کچھ کہنا ہے لال۔
بس ایک نحیف سی آواز ہے ماموں ہم لڑتے لڑتے دریا تک آ گئے مگر اماں سے کہنا ہم نے وعدہ وفا کیا ہم فرات تک پہنچ گئے مگر پانی نہ دیکھا اللہ عزاداروں بچوں کے جنازے کو اٹھایا خیمے میں لائے بیویاں خوب روئی اب یہ بیویاں سنیں یہ جملہ ساری بیویاں زینب کے چراغ کا ماتم کر رہی تھی مگر پھر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ان کی ماں کو بلا دو شہزادی کے لیے کسی بیوی کی آواز گونجی ارے کوئی جاؤ ذرا زینب سے کہہ دو کہ ان کے لال آئے ہیں آئے اپنے بچوں کا دیدار کر لیں عزاداروں علی کی بیٹی کو بلایا گیا ساری عورتیں سمجھ گئی زینب آئے گی تو قیامت ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے حسین کی ایک امانت بچی رہ جائے گی امامت کے توسط سے حسین کا چراغ رہ جائے گا مگر اللہ نے زینب کو 2 ہی چراغ دیے تھے دونوں کربلا کی تیز ہوا میں غل ہو گئے زینب کی گود اجڑ گئی ساری بیویاں سمجھ گئی زینب آئے گی قیامت ہوگی اس لیے کہ زینب کے اول محمد بن گئے اب زینب کا کائنات میں کچھ نہیں بچا عزاداروں میں کیسے فکرہ پڑھوں علی کی بیٹی آئی بیویاں دیکھتی رہ گئی قیامت آئے گی لیکن زینب نے اون کو ایک طرف کیا محمد کو ایک طرف کیا نہ اون پہ روئی نہ محمد پہ روئی سجدے میں سر رکھا میرے اللہ تیرا شکر زینب کی قربانی قبول سننے فکرہ نہیں روئی مگر عزاداروں بس ایک فقرہ سن لو شاید اسی پہ تابوت آ جائے گا شہزادوں کا جیسے چاہنا آپ رونا روایت کہتی ایسی بیوی تھی کربلا میں تھی نہیں روئی 11 محرم کو اسیری ہوئی سر کاٹ کاٹ کے نیزے پہ لگائے جا رہے تھے نہیں روئی کوفے آئی بچوں کا سر آگے آگے چل رہا تھا روئی تو بھیا کو روئی اے عزاداروں کیسے بیویوں کے ہجوم میں زینب اپنا ماتم کرتی کبھی رباب کے اصغر کو روتی کبھی لیلا کے اکبر کو روتی کبھی فرما کے قاسم کو روتی نہیں روئی اپنے چراغوں کو زینب 1 سال قید میں رہی نہیں روئی مگر کیسے پڑھو 1 سال کی قید کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ غریب سجاد کے گھر پہنچا تو کچھ دن گزرے تھے بازار میں جناب سجاد کو جناب عبداللہ ملے سلام کیا امامت نے جواب دیا کہ پھوپھا جان خیر تو ہے کہ میرے لال ایک پیغام دینا ہے کہ پھوپھا کیا پیغام ہے کہ میرے لال اتنا سا پیغام ہے کہ اپنی پھوپھی سے کہہ دے کہ ان کا اپنا گھر ہے مناسب سمجھے تو اپنے گھر تشریف لے آئے میں نے پڑھ دیا سجاد مظلوم نے آ کے پھوپھی کو پیغام دیا عبداللہ کا پیغام علی کی بیٹی نے سنا آنکھوں میں فرات آ گئی کلیجہ دہلنے لگا عبداللہ کا کیسے سامنا کرے زینب اس لیے کہ اونا محمد کو کھو کے آئی ہے زینب اے عزاداروں میں یہ فقرہ پڑھ لوں روایت کہتی علی کی بیٹی نے روش پر رجا ڈالی آہستہ آہستہ آگے بڑھی عبداللہ کا گھر نظر آیا بی بی نے اپنا پہلا قدم اٹھایا دہلیز عبداللہ پر رکھا ایک مرتبہ قدم آگے کھینچا قدم نہ بڑھ سکا سیدے خانہ میں بیٹھ گئی رو کے کعبہ غربتا اللہ نانا ابھی صحن میں بیٹھی تھی مظلومی یاد آئی بچوں کا گھر یاد آیا بچوں کی رنگائی یاد آئی روتی رہی زینب ابھی رو رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی بی بی آپ کون ہیں بی بی آپ کو رونا ہے تو کسی اور جا کے روئیے اے بی بی یہاں کیوں رو رہی ہے آپ کو نہیں پتا یہ آپ کا گھر نہیں ہے بس بی بی کے کانوں میں آواز آتی رہی گریہ بڑھتا رہا آواز آتی رہی گریہ بڑھتا رہا عبداللہ نے چیخ کے کہا بی بی چلی جائے یہاں سے اس لیے کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے علی کی بیٹی زینب کا گھر اللہ اب یہ کہنا تھا کہ علی کی بیٹی زینب کا گھر بس عبداللہ نے جملہ کہا کہ علی کی بیٹی زینب کا گھر زینب مڑ گئی مخاطب ہو کے کہتے عبداللہ زمانے نے نہیں پہچانا تو کیا تم بھی نہ پہچانو اس نے فکرہ پڑھ دیا عبداللہ کیا تم بھی نہ پہچانو گے ارے وہی ستم رسیدہ
وہی تم زدہ زینب۔ عبداللہ نے غور سے دیکھا، بالوں کی سفیدی، چہرے کی الجھن، کمر کی خمیدگی، جسم کا لرزہ، زینب کی خمیدگی، غور سے دیکھا، کہا نانا تم زینب ہو؟ روکے کہا عبداللہ اب بھی نہ پہچانو گے، میں زینب بنت علی ہوں عبداللہ۔ اے عزادارو، میں یہ کہہ کے زینب روئی ہے اور کہا عبداللہ گھر اجڑ گیا، گھر والوں کو مار دیا گیا، میرے بھائیہ کو ذبح کر دیا گیا۔ ابھی یہ جملہ کہی رہی تھی، علی کی بیٹی مجلس پڑھ کے رو رہی تھی کہ عبداللہ نے کہا کہ اگر زینب یہی روتے روتے رہے مصائب پڑھے گی تو مر جائے گی، سنبھالو، آگے بڑھے۔ علی کی بیٹی جو ہوا صبر کرو، لیکن بیوی اپنا خیال رکھو، آؤ شہن خانہ سے اٹھ جاؤ، آؤ میں تمہیں حجرے تک پہنچا دوں۔ یہ کہہ کے عبداللہ جھکے اور جھک کے چاہا کہ زینب کے بازو کو پکڑ کے اٹھائے۔ ارے جیسے ہی بازو پہ ہاتھ رکھا، زینب کی چیخ عبداللہ رسیوں کا ساتھ، اے عبداللہ خوب تازہ۔ اللہ اکبر، او جوان اللہ تمہارے گھروں کو پردہ سلامت رکھے، تمہاری بہنوں کی چادر سلامت رہے، تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رہے۔ عزادارو قیامت ہو گئی قیامت۔ زینب کسی طرح آگے بڑھی، بس جیسے حجرے میں پہلا قدم رکھا، نظروں کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بستر، دو چھوٹے چھوٹے تکیے، بستروں کے درمیان میں آنکھ کا تکیہ کرے جیسے محبت کا تکیہ، اے اللہ محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، آپ کی نظروں کے سامنے سے وہ چراغ لائے جا رہے ہیں کہ جو کربلا کی تیز آندھیوں میں گل ہو گئے۔ یہ وہی چراغ ہے کہ جو آپ زینب کی نسل کہہ سکتے ہیں، جو کربلا میں لٹ گئی۔ زینب کے آنوں محمد مار دیے گئے، زینب کے آنوں محمد ختم کر دیے گئے، زینب کی ساری سلطنت، ساری کی ساری جاگیر کربلا میں اجڑ گئی۔ مگر میرا سلام ہو اس دکھیا پر کہ امامت کی کڑی تو آگے بڑھی، مگر زینب کی آغوش پر اجڑ گئی۔ زینب کے بچے مار دیے گئے اور محمد کا جنازہ اٹھ گیا۔ عزادارو، کتنے تابوت کی زیارت کر لیے آپ؟ اولاد عقیل کو روئے، اولاد مسلم کو روئے، اولاد علی کو روئے، اولاد زینب کو روئے۔ اب آؤ جلدی سے فقرہ پڑھ دوں، اب اولاد حسن کی باری ہے۔ 3 تابوت ایک ساتھ آئیں گے، مگر یہ تو میں ہوں جو تابوت کہتا ہوں، آپ دیکھو گے تو تابوت نہیں کہو گے۔ 2 تابوت ہے، ایک کچھ اور ہے۔ خود سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کیا آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ سن لو، جس کا حسین تابوت لائے تھے اس کا تابوت جا رہا ہے جسے حسین گٹریوں میں سمیٹ کے لائے۔ اللہ، وہ گٹری کی شکل میں آ رہا ہے، لانا بالکل وقت نہیں لے رہا ہے۔ عزیزو، نظریں اٹھاؤ، دیکھو، اس لیے کہ یہ یتیم حسن، مولا امام حسن کی نشانی آ رہی ہے۔ ایک عبداللہ بن حسن ہے، ایک ابوبکر بن حسن ہے، اور ایک قاسم ابن حسن ہے۔ یہ 3 بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، میں کہوں گا بھائیو، تینوں تابوت ایک ساتھ آپ بھیج دیجئے۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم کا تابوت، مولا امام حسن کے بیٹے، ابوبکر بن حسن کا تابوت، عبداللہ ابن حسن کا تابوت۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تابوت ہے کہ جو ایک بعد دیگرے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ مگر نوجوانوں، بس فقرہ سنو، فقرہ سنو۔ یہ تابوت جناب امام حسن کے بچوں کے تابوت ہے۔ اب سنو میری طرف ایک فقرہ، ان تابوت کے لیے بس اتنا ہی پڑھنا ہے کہ یہ یتیموں کے تابوت ہے، بے کسوں کے تابوت ہے۔ ہاں، لیکن جو آگے آپ کو تابوت دکھ رہا ہے اسے ذرا غور سے دیکھیے گا۔ بس اس تابوت کے لیے اتنی پڑھنا کافی ہے کہ علامہ اظہر حسن زیدی لکھتے ہیں کہ قاسم کربلا میں قاسم بن کے گئے تھے، مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم تقسیم ہو چکے تھے۔
سن رہے ہو فکرے؟ قاسم تقسیم ہو گئے تھے. بس ایک فکرہ جناب قاسم کے لیے پڑھ رہا ہوں, نہیں پڑھتا زیادہ مسائل, ایک فکرہ جناب قاسم کے لیے. بس نوجوانوں آپ متوجہ رہیں, اگر کوئی بے ہوش ہو رہا ہے تو شدت ہے گرمی کی, اسے ذرا سا پانی دے دو, ہو سکتا ہے ہوش میں آ جائے. مگر ایک فکرہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے, 1 گھنٹہ نہیں ہوا ابھی اس شدت کی دھوپ میں تمہیں کھڑے ہوئے, 1 گھنٹے میں تم زمین پہ گرے جا رہے ہو. ارے آؤ کوئی سکینہ کے دل سے پوچھو. اللہ سجاد کے کلیجے سے کوئی پوچھو, کربلا کا منظر کوئی دیکھو, ہم آپ ہیں جو نہیں برداشت کر پا رہے. بس نوجوانوں متوجہ ایک جملہ پڑھ دوں جناب قاسم کے لیے, احساس کا جملہ. آپ نے محسوس کیا ہوگا جب یہ عزا خانے کا پردہ ہٹتا ہے تو تابوت برآمد ہوتا ہے. جیسے ہی تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آتا ہے, چاہنے والوں کے ہاتھ بوسے کے لیے اٹھتے ہیں. جب بوسے کے لیے سینکڑوں ہاتھ اٹھتے ہیں تو جو تابوت پہ پھول ہوتے ہیں ان کی پنکھڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, وہ پھول زمین پہ گرتے ہیں, پتیاں بکھر جاتی ہیں. جب تابوت گزر جاتا ہے تو یہ نوجوان دیکھتے ہیں کہ تابوت کے پھول کی ایک ایک پتی زمین پہ گری ہوتی ہے. یہ ادب سے اسے چن لیتے ہیں. نوجوانوں ادب سے چن لے جاؤ, عزا خانے کے اندر لے جاؤ. مولا انہیں شفا دے سید سجاد کے صدقے میں. عزیزان گرامی جملہ سنو, ابھی میں نے کوئی مسائل نہیں پڑھا. تاریخ کہتی ہے اور یہ فطرت ہے کہ آپ اس پھول کی پتیوں کو چن لیتے ہیں. کیوں؟ بڑے ادب سے, تاکہ ان پہ پیر نہ پڑنے پائے. نوجوانوں میں کچھ پڑھ رہا ہوں, اگر تابوت نکلے اور سینکڑوں ہاتھ اس پہ آئے تو پھول زمین پہ گرتا ہے تو پتیاں بکھر جاتی ہیں. ادب سے اٹھاتے ہو نا تاکہ کسی کے پیر پتیوں پہ نہ پڑے. ارے ان پھول کی پتیوں کا اتنا خیال, آؤ میں تمہیں حسن کا پھول دکھاؤں, حسین کے قاسم کا. ادھر بھی قاسم, ادھر بھی قاسم, ادھر بھی قاسم, آواز سے جا جلدی آئیے. حسین نے دامن ماں بچھایا, ٹکڑے چنے, جو جنازہ اٹھا کے چلے. ماں کی فریاد, آئے میرے لال. قاسم کا تابوت آ رہا, خیمے کی طرف آیا. فوجوں نے شادیانے بجائے. ماں ڈھول کی آواز سن کر, شادیانے کی آواز سن کر خیمے میں آ گئی. کیا دیکھا کہ کوئی خون کا صحرا باندھے ہوئے حسین کے دوش پر گٹھری کی شکل میں چلا آ رہا. ادھر ڈھول بج رہے ہیں. ایک ماں کی بے کسی والی آواز گونجی, ایک بیوہ چیخ پڑی, کہتی ہے باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے. اللہ کر چکے آپ اولاد حسن کا وعدہ. بس عزیزو, اب تک تابوت کی زیارت کر رہے تھے. نوجوانوں مگر اب تابوت نہیں آئے گا. سمجھ گئے نا, اب تک تابوت آ رہا تھا مگر اب تابوت نہیں آئے گا, اب علم آئے گا. میں نے غازی عباس کا ایک موجزہ مجلس کی ابتدا میں تمہیں سنایا, شہر خرم تھا, لیکن میں آج کوئی موجزہ نہیں پڑھوں گا. 2-3 فقرے پڑھوں گا. علم آ رہا ہے, باب الحوائج کا علم آنے کو ہے, فقرے سن لو. عباس غازی کے لیے نایاب حلوری کا ایک شعر ہے. شعر کی ندرت دیکھیے گا. کہتے ہیں یہ وہ کربلا کا مظلوم ہے کہ جس کی شجاعت دیکھو تو مظلومیت سامنے آتی ہے, مظلومیت دیکھو تو شجاعت سامنے آتی ہے. بس عزا خانے کی آواز تھوڑی مدھم کرو تو میں 2 جملہ پڑھوں. عزیزان گرامی, وہ کہتے ہیں کہ غیث کہتا تھا کہ بڑھ, غیث کہتا تھا کہ بڑھ, صبر کہتا تھا کہ رک. غازی کی ہیبت دیکھیں, غازی کا صبر دیکھیں. کہتے غیث کہتا تھا کہ بڑھ, صبر کہتا تھا کہ رک, درمیان دونوں کے طے کی زندگی عباس نے. غیث کہتا تو آتے تھے مولا اجازت دے دے, حسین کہتے تھے لشکر کے علمدار ہو. مگر عزاداروں, جب عباس کا پیمانے صبر چھلکا ہے تو رو کے کہا آقا وہ لشکری کہاں رہا کہ جس کی میں علمداری کر سکوں.
نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، برائے کرم اپنی جگہ کھڑے رہ جاؤ، علم خود بخود آئے گا، لپٹ جانا یہی احترام علم ہے۔ لیکن ایک جملہ تو سن لو، یہ کس غریب کا علم آ رہا ہے جسے حسین نے اجازت نہیں دی؟ عباس ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے آئے ہیں، مشک میں پانی بھرا، رہوار نے رخ پھیرا۔ عباس پانی لے کے چلے، آواز آئی دیکھو پانی نہ جانے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیرو۔ نوجوانوں اتنے تیر برس رہے تھے کہ سورج مدھم پڑا جا رہا تھا۔ ایسے تیروں کی بارش میں عباس کی کوشش یہ تھی کہ سکینہ کے لب تر ہو جائے، بی بی کا گلا جو خشک پڑا ہے وہ پیاس کے قطرے، پانی کے قطرے پہنچ جائے۔ نوجوانوں مگر خدا کی لعنت ہو، ایک لعین نے چھپ کے دائیں بازو کو ختم کر دیا۔ دیر نہ گزری بایا شانہ کٹ گیا، عباس نے کہا ہے ہستے وفادار رخ پھیر لے۔ اب میں کیا کروں گا جب پانی بہہ گیا، نہیں جا سکتا سکینہ کے سامنے، گھوڑے سے کہا رخ پھیر لے۔ نوجوانوں سوال ہے آپ سے، اگر آپ بتائیں کسی کی پشت پہ ہزاروں تیر آ رہے ہوں، اچانک سے گھوڑے کا رخ پھیرے گا تو وہ تیر کہاں جائے گا؟ اب جو غازی کے رہوار نے رخ پھیرا، کوئی تیر سینے پر، کوئی گلے پر، کوئی آنکھوں میں، اے عزادارو قیامت ہو گئی۔ عباس نے سر جھکایا کہ ایک آنے گر سر پہ پڑا، دیورا کے زمین پر آواز دیا نوجوانوں تمہیں اللہ سلامت رکھے، میرے بھائیوں اللہ تمہارے بازو کو سلامت رکھے۔ بس ایک فکرہ سنو، میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے، نوجوانوں بس توجہ رکھ لو میری طرف، ایک فکرہ ذرا کھڑے ہو کر ٹھہر کر غور سے علم دیکھو۔ میں تمام مجمع سے کہہ رہا ہوں، سارے مردوزن سے کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے علم دیکھو، غور سے۔ تمہیں دکھے گا کہ یہاں کے والنٹیئرز، ذمہ دار نوجوان خالی علم نہیں لائے ہیں، علم کے ساتھ کچھ اپنے اپنے اعتبار سے پانی کی سبیلیں لیے ہوئے آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ شاید یہی ہے کہ ہم خالی علم نہیں لا رہے ہیں، ہم پانی کی سوغات پیش کیے دے رہے ہیں۔ اے عباس غازی، کل کربلا میں تمہارا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ایسے ہی روزے میں علم نہیں لے جائیں گے، ہم ساتھ ساتھ پانی لے جائیں گے۔ نوجوانوں تو کیسے فکر کرو، سنو گے زائرین کا ایک قافلہ سیریا گیا تھا، جو لوگ اڈوین کرنے جا رہے ہیں، مولا انہیں بلائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر سکت کھڑے ہونے کے لیے تو بیٹھ جاؤ، مگر فکر سن لو۔ عزادارو اڈوین کا ایک قافلہ سیریا گیا تھا، شام میں، وہاں گیا جہاں ایک چھوٹی سی تربت بنی ہوئی تھی۔ جب سارا مجمع پہنچا تو دینے والے بیوی کی خدمت میں سب کچھ دے رہے تھے۔ آپ جائیں، آپ دیکھیں گے کوئی چاکلیٹس لے جاتا ہے، ٹافیاں لے جاتا ہے، کوئی بالیاں لے جاتا ہے، بندے لے جاتا ہے، کوئی چادریں لے جاتا ہے، جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے مقدے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بی بی کل آپ کا مقدہ چھینا گیا، ہم لے کے آئے ہیں، آپ کا بندہ چھینا گیا، ہم لے کے آئے ہیں، بی بی تم پیاسی نہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ کھلائیں گے جب تک آپ کی خدمت میں چاکلیٹس نہ دے دیں۔
عزیز آنے گرانے نہ جانے کتنی عقیدت لے کے لوگ حسین کی یتیمہ کے روزے پہ پہنچتے ہیں، مگر نوجوانوں ایک وہ بھی قافلہ تھا کہ جو پہلے کربلا گیا، اس نے دیکھا کہ مولانا عباس کے حرم کی تعمیر کاری ہو رہی ہے اور بیسمنٹ کا ایریا ایسا تھا کہ وہاں کام ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے اجازت مانگی کہ اجازت ہے کہ میں بھی چلا جاؤں، تو وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو بس عباس کی قبر کے پاس پانی ہے جو آتا ہے اور چکر مار کے چلا جاتا ہے، تو وہ پانی نہیں ہے، وہ اپنی شرمندگی کا اظہار آج بھی در عباس بھی کر رہا ہے۔ ہمیں وہی جانا ہے۔ جب یہ بندہ گیا تو اپنے ساتھ ایک بوتل لے گیا تھا، وہ بوتل لے کے گیا اور اس میں وہاں سے پانی بھر لیا، پانی بھرا تو لے کے آ گیا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہ یہ عباس کی اصل قبر کا پانی ہے۔ سن رہے ہو؟ سارے زائرین ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں ایک قطرہ دے دو، ہمیں ایک قطرہ دے دو، ہمیں ایک قطرہ دے دو۔ یہ مولانا عباس کا ظاہر تھا، کہتا نہ کچھ ہو جائے، میرا بیٹا بھی مانگے، باپ بھی مانگے، نہ دوں گا، ایک قطرہ نہ دوں گا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ کہ بس اس قطر اس پانی کو میں رکھوں گا کیونکہ میں اسے عباس کی اصل قبر سے بھر کے لایا ہوں۔ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ عباس نے مجھے موقع دیا ہے تو میں نے پانی لیا ہے، اب میں جانتا ہوں کہ اس پانی کو کیا کرنا ہے۔ عزادارو عباس کے روزے سے جب سیریا پہنچا تو چھوٹی سی قبر پر کسی نے بندے دیے، کسی نے چادر دی۔ یہ بندہ پانی نکال کے کہتا ہے بی بی سکینہ امو نے پانی بھیجا ہے، میں پیاسے مارے گئے، آج چچا نے مارے۔ اللہ عزادارو، میں پڑھ چکا، آپ سن چکے، عباس غازی کی آپ نے زیارت فرما لی۔ نوجوانوں، ابھی حسین کا بھائی مارا گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹی، ادھر روایتوں کے فقرے ہیں کہ ادھر عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹی۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی حسین نے ان کسرت ظہری کمر سیاہ پڑا تھا کہ ادھر سے آنکھوں کی بینائی حسین سے رخصتی کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اکبر کہتے بابا اجازت دے دے، حسین لرز کے کہتے میں نے پالا ہے جو دے دوں، اس سے دو جس نے 18 برس پالا۔ اکبر آگے کہتے پھوپھی اماں اجازت دے دو۔ زینب نے کہا اکبر قریب آؤ، حجرے میں بلایا، ایک صندوق کھولا، زینب نکالتی اکبر یہ جب تو 1 برس کا تھا میں نے پیار سے رکھا ہے، اکبر جب تو 2 برس کا تھا میں نے سنبھال کے رکھا ہے، اکبر تو 3 برس کا تھا یہ بہرحال میں نے رکھا ہے، اکبر یہ 4 برس والا کرتا، اکبر یہ تیری 5 برس کی نشانی، اکبر جب تو 6 برس کا ہوا زینب نے سنبھال کے رکھا۔ ارے 18 سال زینب نے ارمانوں سے پالا۔ اکبر کیا یہی حق ہے زینب کا کہ تو زینب سے مرنے کی اجازت مانگے؟ اکبر رو کے کہتے پھوپھی اماں اگر اجازت نہیں دیتی ہو تو اتنا بتا دو تم افضل ہو یا اماں زہرا؟ اور رو کے کہتے اکبر یہ کیا پوچھتے ہو؟ کہا میری ماں زہرا، کہا میں ان کی خادمہ، کہا وہ، کہا میں، کہ پھر جب وہ افضل ہے تو پھوپھی اماں اگر زہرا کا نام لگائے آدھا میں گر جائے تو کیا تو اپنی 18 برس کی کمائی نہیں کھو سکتی؟ مجبور ہو گیا نہیں کہ جا اکبر جا تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان سب خون ہو گیا، اکبر جا۔ قدم بڑھے کہ زینب کہتی ٹھہر، اکبر ٹھہرے، جا رہے ہو اس ماں سے بھی اجازت لے ہو، لیلا سے بھی ملو۔ اکبر نے ماں کے خیمے کو پردہ اٹھایا، کہا ماں خدا حافظ، اماں تیری اجازت ہے کہ تیرا بیٹا جائے؟ سنے گی بیوی سنے جملہ۔ اکبر کا چہرہ دیکھ کے کہتی میرے لال جب آقا زادیہ اجازت دے چکی تو کنیز روکنے والی کو جاؤ خدا حافظ۔ اکبر میدان میں آ گئی، باپ نے روکا، اکبر کس نے ہاں کہہ دیا؟ سب نے کہہ دیا۔ حسین کا دل پزوردہ ہو گیا، کہ زینب نے ہاں کہہ دیا، ماں نے ہاں کہہ
حسین سے اکبر کہتے بابا اب آپ بھی ہاں کہو. حسین نے سر آسمان کی طرف دیکھا اور رو کے کہا پروردگار جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو اسے دیکھ لیتا تھا. گوار ہے نا میرے نانا کی نشانی زیادہ ہے لیکن کہ امامہ اتارا اکبر کے سر پہ رکھا, دوش سے چادر اتاری اکبر کے اوپر اڑائی اور رو کے کہا اکبر جاؤ. اکبر بڑھے تو حسین نے کہا اکبر جا تو رہے ہو مگر منہ موڑ کے غریب باپ کو دیکھتے جانا. صاحبان اولاد ہیں جن کے بیٹے وہ محسوس کریں گے اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. حسین کہتے منہ موڑ کے دیکھتے جانا. شاید اس سے بڑی غربت کی کیا انتہا تھی کہ باپ آخری لو لگا کے کہتا تھا اکبر جاؤ مگر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. حضرت حسین کا اکبر چلا, اب جو مڑ کے دیکھا تو حسین گرتے پڑتے. اکبر نے گھوڑا روکا, بابا جب اجازت دے چکے تو آتے کیوں؟ کہا میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اس حسین کے کلیجے پہ کیا گزر. نوجوانوں بس ذرا سا اپنی زبانوں پہ قابو کرو. میں ایک فقرہ پڑھوں, ایک فقرہ غریب کا قابو ہے. روایت کہتی بے کس مضمون میں اکبر کو آ کہتی ابھی حسین کا اکبر میدان میں آیا, نہیں پڑھتا تفسیر. روایت کا فقرہ ہے کہ اکبر زمین کربلا پہ تیورا کے گرے ہیں اس لیے کہ ایسا نیزہ اکبر کے سینے پہ مارا گیا تو سینے کی ہڈی کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا. اکبر کی آواز آئی بابا میرا سلام, حسین زمین کربلا پہ گرے. یہ پڑھے حسین عزادارو, مگر اکبر کی آواز تھی نا, بیٹے کی محبت نے جوش دیا. حسین کھڑے ہو گئے مگر ضعیفی نے ساتھ چھوڑا, حسین گر گئے. اکبر کی محبت نے دم دیا, اٹھ گئے. ضعیفی نے دامن چھوڑا, گر گئے. روایت کہتی اکبر کے لاشے پہ جاتے وقت 12 مرتبہ حسین گرے ہیں, 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں, مگر جب 13ویں مرتبہ غریب گرا تو حسین سے اٹھا نہ گیا. پدر پر لاشے پہ ساتھ زانو بزانو رسید. حسین اکبر کی میت پر گھٹنیوں کے بل اکبر, اکبر تیرا بابا. لاشے اکبر کی اٹھاتے ہوئے میں نے کہا شہزادے علی اکبر کا تابوت گزر گیا. نوجوانوں یہ پڑھنا آسان ہے کہ تابوت گزر گیا, نانا غور کرو تو کسی بی بی کی 18 برس کی کمائی اجڑ گئی. غور کرو تو کسی ضعیف باپ کا عصائے پیری چھن گیا, کسی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حسین کا اکبر مر گیا, بھائی کربلا میں مر گیا, بہن مدینے میں تڑپتی رہ گئی. اللہ اکبر. نہیں پڑھتا آج میں مسائل.
बस अजीजों, लो हुसैन ने अपने अकबर के जनाजे से बर्छी का फल खींच लिया। हुसैन के सामने अकबर त्योरा के मर गया। 18 बरस की कमाई हुसैन ने उठाई, मगर कमर ने जवाब दे दी। बच्चों को बुलाया, बच्चों आओ, हुसैन से, गरीब बाप से उसके बेटे का जनाजा नहीं उठाया जा रहा है, बच्चों आ जाओ। बच्चों की आवाज़ सुनी, बच्चों ने आवाज़ सुनी, खैमे से निकले। बच्चे क्या निकले, एक पालने वाली बीबी निकल आई, आवाज़ दे रही थी, लाशा है बराबर का, भैया से न उठेगा, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लोगे। अल्लाह अल्लाह, मर गया हुसैन का। अज़ादारों, लुट गई हुसैन की दुनिया, खाक हो गई हुसैन की कायनात। अकबर मारा गया। जब हुसैन की दुनिया लुट गई तो पता है नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आपका साया बरकरार रखे, मगर ये बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हारे जवानों को आबादोशाद रखे। मैं गुर्बत का एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। वो हुसैन, में क्या उसकी गुर्बत पढ़ूँ कि जो अपने जवान का जनाजा उठा के आया हो। इतना गरीब था अकबर का लाशा उठाने के बाद हुसैन, कि हुसैन कभी त्योरा के दाएं जाते, कभी लड़खड़ा के बाएं जाते, कहते थे हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईना। है कोई जो मेरी आवाज पर लब्बैक कह दे? अज़ादारों, कोई आवाज ना आई। हाँ हाँ, कटी हुई गर्दनों से आवाजें आ रही थी, लब्बैक यब्ना रसूल अल्लाह, लब्बैक यब्ना रसूल अल्लाह। ए अज़ादारों, बस 2 फिक्रे हैं, ज़्यादा ताबूत नहीं है। ये जो नौजवान हैं, इनसे हर साल मैं कहता हूँ कि आप कोशिश ये किया करें कि जुमले पहुँच जाए, लोग खुद ब खुद कांधा देंगे, ताबूत को मौका एहतराम करते हैं, जगह देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, बस जुमले सुन ले। खुदा की कसम, 2 ताबूत है, एक गहवारा है और एक गरीब का ताबूत है। मुझे इन दोनों के लिए कुछ पढ़ना नहीं है। गहवारा आएगा तो तुम खुद सोचोगे, तुम क्या दुनिया सोचेगी, क्या करबला में ऐसे भी बच्चे को मार दिया गया कि जिसे गहवारे में होना चाहिए वो करबला के रेगिस्तान में पड़ा है। दुनिया सोचेगी। संभालो इस नौजवान को, अज़ाखाने में ले जाओ मेरे भाई, अज़ाखाने में ले जाओ, मौला शिफा दे, मौला सेहत दे। अज़ादारों, बस सुनना मेरी तरफ, आखिरी फिक्रे नहीं पढ़ता मैं मसाइल, बस सुनना मेरी तरफ 2 जुमले। नौजवानों, बर्दाश्त कर सकता तो करना। हुसैन मैदान करबला में हलमिन की सदा देते हैं, कोई आवाज़ ना आई, मगर जब खैमे की तरफ आए तो बीबियों के गिरिए की आवाज़ है। दिल फट गया। खैमे के दर पे आए, सर झुका के कहा, बहन, क्या कोई बच्चा प्यास से मर गया? हुसैन का ये जुमला बता रहा है कि प्यास किस इंतहा पे थी। हुसैन पूछते, बहन, क्या कोई बच्चा प्यास से मर गया? कहते, नहीं भैया, आपकी आवाज में दर्द ही इतना था कि असगर झूले में न रह सका। हुसैन कहते, लाओ मेरे बच्चे को दे दो, शायद जालिम उस पर तरस खा के पानी पिला दे। नौजवानों, देखना मेरी तरफ। तारीख कहती हुसैन असगर को लेके निकले। अब मैं नहीं पढ़ता, बाज़ ज़ाकिरीन से सुना है कि मुहक्किकीन ने बताया कि करबला में उस वक्त सन 61 हिजरी में टेम्परेचर 65 डिग्री का था कि अगर दाना गिर जाए तो भुन जाए। औलाद वाले हैं। हुसैन ने किया क्या? घोड़े पर सवार हुए, अपना असगर लिया, दामन एबा में अपना असगर लपेटा, लपेट के हुसैन ने घोड़ा दौड़ाया, घोड़ा दौड़ा के सहराए करबला में आए। फौजे आदा को अपना असगर दिखा के कहा, जालिमो, ये मेरा असगर है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, हो सके तो इसे पानी दे दो। सुना आपने? आवाज सुनोगे जवाब। बस यही वो मकाम है जहाँ दुनिया और रो पड़ती है, रो पड़ती है। आवाज आई, हुसैन, सारी कायनात पानी पानी हो जाए तब भी न देंगे। हुसैन का दिल टूट गया। कहते सारी कायनात पानी पानी हो जाए न देंगे। हुसैन के दिल में एक चोट लगी। हुसैन ने कहा, अगर ये तुम समझते हो
کہ اس کے بہانے ایک کو قطرہ میں پی لوں گا؟ تو نہیں، لو میں اسے یہی لٹائے دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے میرے بچے کو پلا دو۔ آئے غربت حسین، ارے اب جو حسین نے لٹایا اصغر مائیے پہ آپ کی طرح تڑپے۔ اللہ لو عزادارو، وہ اصغر جو مائیے پہ آپ کی طرح تڑپ رہے تھے، لو ان کا گہوارہ پیش ہے، ان کا جھولا پیش ہے۔ بس ایک جملہ سنو۔ تڑپتے ہوئے اصغر کو حسین نے اٹھایا، کہا میرے لال اپنی پیاس دکھا دو۔ اب جو اصغر نے زبان پھرائی اور مولا کا تیر چلا، اصغر باپ کے ہاتھوں پہ مر گیا۔ اللہ اللہ شہید ہو گئے علی اصغر، مار دیے گئے علی اصغر۔ نہ نہیں پڑھتا، میں تمام کر دے رہا ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اصغر کو لے کے حسین خیمے پہ آئے، اور خیمے کی پشت پہ حسین نے تلوار سے قبر بھی کھودی۔ خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ کوئی باپ اپنے 6 ماہ کے بچے کی میت دفنائے۔ حسین اپنے رو رو کے اصغر کو دفن کرتے ہیں، لیکن دل کہتا عرض کرو مولا، بڑے ارمانوں سے اصغر چھپا کے گئے تھے نا مولا، بڑے حوصلے سے اصغر چھپا کے گئے تھے مولا، 24 گھنٹہ نہیں گزرا تمہارا اصغر خاک کربلا میں نہیں رہ سکا۔ ارے ظالموں کی فوج آئی، جہنم زمین دیکھی نیزہ مارا، ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ نیزے میں الجھ کر اصغر کا جنازہ۔ اللہ ماں تڑپ گئی، رباب کے سامنے اصغر کا گلا کاٹ دیا۔ ماں روتی رہی، میرے لال معاف کرنا اماں کو، تو 2 بار شہید ہو گیا۔ لو عزادارو، ختم ہو گئی مجلس، رو چکے آپ، دے چکے پرسہ۔ بس آخری فقرہ، آخری جملہ کہوں، نوجوانوں اب وہ روئے گا جو آئندہ برس زندہ رہے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ روئیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں بھی رات بھر جگا ہوں، ابھی بھی 3 مجلسیں پڑھنے ہیں، لیکن کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں۔ جس مجلس میں جاؤ زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو۔ زہرا شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے، شہزادی زینب، نوجوانوں تمہارے پرسے کو قبول کر لے۔ اگر میری آقا زادی کا جملہ نہ ہوتا تو میں تم سے نہ کہتا، لیکن بی بی زینب کی تم سے یہی خواہش ہے جوانوں، کہتی میرے بھیا کو ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں۔ آئے حسین، بس آخری تابوت ہے، آخری جنازہ ہے۔ لیکن عزیزو، شبیہیں 2 ہیں، ایک غریب کا تابوت ہے، ایک غریب کی سواری ہے۔ بس میں کیا پڑھوں اس غریب کے لیے؟ بس ایک فقرہ، احساس والا فقرہ، شاید آپ نے مجھ سے اکثر سنا ہو، ذاکرین سے سنا ہو، مگر نوجوانوں کسی بھی قوم و ملت کا بندہ ہو تو مجھے بتائے، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی ہو۔ جوانوں دیکھیں، یہ فطرت میں ہے کہ بھائی بہن کے درمیان بڑی محبت ہوتی ہے۔ بھائی اسے روک دو پلیز، 1 منٹ کے لیے روک دو، مصائب ہو جانے دو۔ دنیا جانتی ہے کہ بھائی بہن کے درمیان بے پناہ محبت ہوتی ہے، بے پناہ محبت، لیکن یہ بھی فطرت ہے کہ بہنیں جتنا اپنے بھائیوں کو چاہتی ہیں شاید بھائی نہیں چاہ پاتے، یہ بھی فطرت ہے۔ میری بہنوں، اللہ تمہارے بھائیوں کو آباد رکھے، میرے بھائیوں اللہ تمہاری بہنوں کی چادر سلامت رکھے۔ بس فقرہ پڑھ لو احساس کا۔ نوجوانوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ تو میں شاید تمہیں ایک فقرہ سنا سکوں۔ آپ کبھی کسب معاش کے لیے، کسب حلال کے لیے، روزی کمانے کے لیے پردیس گئے ہو؟ کسی کو جاتے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے محلے سے کوئی پردیس کمانے جاتا ہے، کسی ملک کا سفر کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو سب نے دیکھا ہوگا کچھ منظر ہوتا ہے کیا کہ پورے گھر میں جو سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اس جانے والے کی ماں ہوتی ہے۔ محسوس کر رہے؟ اس جانے والے کی ماں ہوتی ہے۔ بس یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے روک دو، مجھے کچھ پڑھ لینے دو۔ اگر آپ پردیس جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو جانے والے کی ماں ہوتی ہے۔ کیفیت بتاؤ؟
कैफियत ये होती है कि एक हाथ में कुरान होता है, एक हाथ में इमाम ज़ामीन होती है, कभी अंगनाई में, कभी सहने खाना में, कभी हुजरे में, कभी सहन में, कभी हुजरे में, और मुंह पे ये भी लफ्ज़ शिकवे, उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी बुला लो, कि तो मेरा बेटा जा रहा है, मेरा भैया जा रहा है, वो भी आके मिल ले, वो भी आके मिल ले। ये है परेशान, क्यों ना हो, माँ है ना, होती है परेशान, ये फितरत है, किसी की भी हो, माँ परेशान रहती है। मगर जब आप निकलने लगते हो तो आपने देखा होगा, कोई रोए न रोए, माँ चीख के रोती है, मेरा भैया जा रहा है, होता है ना। फिर कैसे भेजती है कि तुम्हें कुरान के साए में दहलीज से निकालती है, तुम्हारे बाजुओं पर इमाम ज़ामीन बांधती है, और फिर माँ तुम्हें रो रो के खुदा हाफिज कहती है। महसूस कर रहे हो जुमला, ये माँ होती है। मगर अज़ादारो, तुम्हारे कुछ नौजवान दोस्त होते हैं जो मैं तुम्हें चौराहे तक, स्टेशन तक पहुंचाते हैं, मगर इनकी गुर्बत को सब देखते हैं, इनका गिरिया सब देखते हैं। कोई एक और भी होता है जो रोता है, उसे कोई देखता नहीं। पढ़ूं मैं, कोई एक और भी रोता है जिसे कोई नहीं देख पाता। पता है, वो खानदान वालों के सामने नहीं रोती, वो महल्ले वालों के सामने नहीं रोती, वो हुजरे में जाकर अपना आंचल अपने मुंह पे रखकर चुप चुप के रोती है। वो तुम्हारी बहन होती है, सुन रहे हो, वो तुम्हारी बहन होती है, चुप चुप के रोती है, मेरा भैया जा रहा है, मेरी ढारस जा रहा है, अपने ही ऊपर क्लेम करती है, अपने ही ऊपर, अपने ही लिए लफ्ज़ कहती। शायद इसके परदेश जाने की वजह हम हैं जो इसके लिए बार बने हैं, हम हैं जो इसके लिए बोझ बने हैं। मेरा भाई परदेश जा रहा है। नौजवानों, फिक्रा सुनाओ, फिक्रा। खुदा की कसम, तुम्हारी बहनों को पता होता है कि तुम्हारा भाई 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। अरे कोई ज़ैनब से पूछो, जिसे पता हुसैन जा रहे हैं, अब हुसैन आएंगे। बस बस, मेरा अल्लाह मुझे ताकत दे। बस 2 फिक्रे पढ़ना है, एक फिक्रा जुलजना के लिए, एक फिक्रा गरीब के ताबूत के लिए। तुम्हारी बहनों को पता होता मेरा भाई आएगा। कोई उस आकाज़ादी से पूछे जिसे पता है मेरा भाई जा रहा है, अब नहीं आएगा। ज़ैनब रो के लिपटी, भैया किस पे छोड़ा? हुसैन कहते, ज़ैनब खुदा हाफ़िज़। ज़ैनब अल्लाह निगहबान है, ज़ैनब अल्लाह ज़ामिन है। ये कह के हुसैन बढ़े, कदम बढ़े थे कि ठहर गए। ज़ैनब के दिल को करार है, भैया क्या हो गया? एक लम्हा और मिल गया भैया का बहन एक एहसान कर दो। का वो क्या? का 57 बरस का ज़ईफ़ हूँ, इस सीने में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने सज्जाद से रुखसत हो सकूँ। बहन मुझे मेरे बेटे से मिला दो। औलाद वालों, बहन थी, भाई का बाजू पकड़ा, खैमे सज्जाद में आई, शाना हिला हिला के कहा, लाल देख कौन आया है। बीमार ने आंखें खोली, पहचाना नहीं, कहा ये कौन आ गया है। हुसैन ने सर पे हाथ मारा, मेरे अल्लाह, हुसैन गरीब हो गया, अब सज्जाद न पहचानेगा। ज़ैनब कहती, बेटा ये बाबा है। तो फिर चेहरे पे खून कैसा, बदन जख्मों से चूर कैसा। हुसैन कहते हैं सब मारे गए। सज्जाद, इस वास्ते कपड़े ये मेरे खून से भरे हैं, दम तोड़ के ये सब मेरी गोदी में मरे हैं। सज्जाद कहते, फुफेम्मा जरा आसा उठा दो, तलवार। का आसा और तलवार क्या करोगे? का आसा पे तकिया करूंगा, तलवार से अपने बाबा को बचाऊंगा। देखा नहीं जालिमों ने मेरे बाबा का क्या हश्र किया। अल्लाह, हुसैन ने वसीयतें कर दी, रुखसत हो गई, नहीं पढ़ता। अब जो रुखसत हुए, आप जानते न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। चाहने वाली बहन ने सवार कर दिया। हुसैन पुश्ते फरस पे आए, बस एक मंजर पढ़ना है,
عزاداروں، کبھی عماریوں میں، کبھی جلوسوں میں، کبھی شب داریوں میں آپ نے ذوالجناح دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا۔ اس کے زیورات دیکھے ہیں؟ اس کا سجا ہونا، آراستہ ہونا دیکھا ہے؟ اس کی لہلہاتی ہوئی باغیں دیکھی ہیں؟ اس کے گردن میں پڑے ہوئے وہ چاندی کے ہار دیکھے ہیں؟ اس کے پشت پہ لگے ہوئے وہ قمقمے دیکھے ہیں؟ وہ سواری کا آویزہ ہونا دیکھا ہے؟ وہ صورت دیکھ لیتے ہو تو سمجھ جاتے ہو یہ حسین کی سواری ہے۔ لیکن نہ، آج میں تمہیں حسین کی سواری نہیں، غریب کی سواری دکھاؤں گا، مظلوم کی سواری دکھاؤں گا۔ سنو گے جملہ؟ بس ایک فقرہ، بس میرے فقرے پہ ذوالجناح کی آمد ہوگی، ادھر سے غریب کا ذوالجناح آئے گا، ادھر سے غریب کا تابوت آئے گا۔ عزاداروں، یہ وہی ذوالجناح تھا جس پر بڑی حسرتوں سے ایک بہن نے بھائی کو سوار کیا، لیکن اے عزاداروں، اس بہن پہ کیا گزر گئی جب وہ ذوالجناح آیا؟ مگر زین ڈلا ہوا، باغیں کٹی ہوئی، پیشانی پہ خون، زینب کی آواز، اے ذوالجناح میرے بھیا کی خیر۔ اے عزاداروں، نہ ادھر سے ذوالجناح آ رہا ہے، ادھر سے غریب کا تابوت، فاطمہ کے لال کا تابوت، پرسا دے دو، دادا دے دو، حسین مارے گئے۔ ذوالجناح نے اپنے پیشانے خون حسین میں کر کے سوئے خیال، اے سکینہ پاپا مارا گیا،
اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو سلام مہر شہادت کے گرد سیارو اور بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پہ ہے جس بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم علی جدک و ابیک السلام علیکم علی امک و اخیک السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جميعا شهداء کربلا بأسراء کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انس النفوس ایها المدفون بأرض طوس السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء روحی و جسمی بالفداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان الامان والامان من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعمالك وأنسابك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته